الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. سامعین اکرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے دنیا کماؤ مگر خدا کو نہ بھولو۔ آیت پاک کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے، اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر ایک جی کیا بھیجتا ہے کل کے واسطے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو، اور مت بنو ان جیسے جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، پھر اللہ نے بھلا دیے ان کو ان کے جی، وہ لوگ وہی ہیں نافرمان۔ آیت پاک کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر طاعات اور نیکیوں کا ذخیرہ فراہم کرو، اور سوچو کہ کل کے لیے کیا سامان تم نے آگے بھیجا ہے جو مرنے کے بعد وہاں پہنچ کر تمہارے کام آئے۔ یعنی تمہارا کوئی کام اللہ سے پوشیدہ نہیں، لہذا اس سے ڈر کر تقوی کا راستہ اختیار کرو اور معاصی اور گناہوں سے پرہیز رکھو۔ جنہوں نے اللہ کے حقوق بھلا دیے، اس کی یاد سے غفلت اور بے پرواہی برتی، اللہ نے خود ان کی جانوں سے ان کو غافل اور بے خبر کر دیا کہ آنے والی آفات سے اپنے بچاؤ کی کچھ فکر نہ کی، اور نافرمانیوں میں غرق ہو کر دائمی خسارے اور ابدی ہلاکت میں پڑ گئے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا میں جب اللہ نے آپ کو اور ہم کو پیدا کیا ہے تو یہاں رہنے کے لیے کمانا ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ رزق حلال کو حاصل کرنا اور کمانا دیگر فرائض کے بعد فرض ہے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہو گیا کہ جو شخص رزق حلال کی جستجو نہیں کرتا، اس کا کسب نہیں کرتا، وہ اللہ کی نگاہ میں مجرم اور گناہگار ہے، سوائے ان متوکلین کے اور اولیاء اللہ کے جو اللہ کے ہاں خصوصی رزق اور روزی سے نوازے جاتے ہیں۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ رزق حلال کے لیے تگ و دو کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو دین کے اوپر ترجیح دے دے، دنیا فانی کو اپنا مقصد اور اپنا ٹھکانہ اور اپنا دائمی گھر بنا لے، اپنی منزل سمجھ لے، بلکہ مومن کا اصلی وطن، اصلی منزل آخرت ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جو باقی ہے اور دائمی ہے، جہاں کا گھر سدا کا گھر ہے،
آخرت میں یا تو جنت ہے یا جہنم۔ جن کے اعمال اچھے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا اس دنیا کے اندر، وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر و شرک کیا اور اللہ کو ناراض کیا، انہوں نے اپنا راستہ جہنم کی طرف ہموار کر لیا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ غرض دنیا کمانا ضروری ہے، مگر دنیا میں مبتلا ہونا اور غرق ہونا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ دنیا کو دین کے اوپر ترجیح دیجیے۔ دنیا کو دین کے اوپر ترجیح دینے والا سفیہ اور احمق ہوتا ہے، اور جو ایسے شخص کو احمق نہ دل میں جانے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ دنیا کے ہر کام میں دین کو ضرور تلاش کریں، دین کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کی جستجو کریں، دنیا کمائیں، دنیا کے مشاغل کو اختیار کریں۔ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون جائز ہے، کون ناجائز ہے، اور فرائض کا، حقوق خداوندی کا، حقوق عباد کا، بندوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج جس دنیا کے لیے ہم مر رہے ہیں، اور جس کے لیے اتنے ہم پریشان ہیں، جس کے خاطر ہم گمراہی پر گمراہی مول لیتے جا رہے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے انجام کے اعتبار سے مفید نہیں ہے اور نیک شگون نہیں ہے، انجام کے اعتبار سے بہت ہی ہلاکت خیز ہے۔ آدمی پوری زندگی دنیا کماتا ہے، لیکن اگر وہ اعمال صالحہ سے محروم ہوتا ہے تو مرتے وقت وہ بہت پچھتاتا ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی بڑی سے بڑی دولت۔ دوستو، مرنے کے وقت آپ پچھتاؤ گے۔ جو شخص بھی اللہ کو نہیں پائے گا تو جب روح نکل جائے گی تو کاروبار، مرسیڈیز، قالین اور موبائل سب یہیں رہ جائیں گے۔ تو اس وقت جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں پایا، وہ اللہ کے پاس دنیا سے حسرت زدہ اور غم زدہ جائے گا کہ دنیا پر مرے تھے اور دنیا چھوٹ گئی۔ لہذا دنیا کماؤ، مگر اللہ والوں کے پاس بھی آؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا ہو جائے، اور مرتے وقت جب دنیا چھوٹ جائے اور تم کو ٹھینگا دکھا دے تو تم بھی دنیا پر تھوک دو کہ جاؤ، مجھے تمہارے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہے، میں اپنے دل میں اپنے مولا کو لے کر جا رہا ہوں۔ آج مجھ سے بڑا کوئی مالدار نہیں، بادشاہ بھی کوئی چیز نہیں، اور بادشاہ کیا چیز ہے؟ باد کے معنی ہوا، اس کی ہوا اس کے موافق چل گئی تو بادشاہ بن گیا۔ حضرت حکیم امت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے پیٹ میں گیس بھر گئی، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ فلاں بزرگ کے پاس چلیں، وہ دعا کریں گے تو آپ کو صحت ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ بزرگ کو ہمارے پاس لے آؤ، ہم بادشاہ ہیں، ہم کیوں جائیں؟ بزرگ بیچارے نرم آدمی تھے، وہ بادشاہ کے پاس آ گئے اور کچھ پڑھ کر بادشاہ پر پھونکا تو بادشاہ کی پھونک نکل گئی۔ اس نے کہا کہ بھائی، یہ کتنا بڑا بزرگ ہے جو بادشاہوں کی پھونک نکال دیتا ہے۔
اس نے بدرو سے کہا کہ مولانا مجھے مرید کر لیں، لہذا انہوں نے اسے مرید کر لیا۔ ایک مرتبہ وہ بزرگ عید کی نماز پڑھا رہے تھے۔ بیچارے بوڑھے آدمی جب رکوع میں گئے تو ان کی ہوا نکل گئی۔ اب جتنے حاسدین تھے سب نے بادشاہ سے جا کر شکایت کر دی کہ آپ نے کیسا پیر بنایا ہے جس کی رکوع کی حالت میں ہوا نکل گئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اب اس کا مرید نہیں رہا، اب میں اس کا مرید نہیں رہا۔ یہ کیسا پیر ہے جس نے ہم کو بھی بدنام کیا کہ بادشاہ کا پیر ایسا ہے؟ اب حسد کرنے والوں نے آ کر ان بزرگوں سے کہا کہ بادشاہ نے آپ کی مریدی توڑ دی، وہ سچے اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب بادشاہ مرید ہوا تھا تو ہم کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، اور جب بادشاہ بدعقیدہ ہو کر مریدی توڑ ڈالا تب بھی کوئی غم نہیں ہوا۔ حاسدین نے کہا آپ تو بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ہائی پاور بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ہائی پاور کی کون سی بات ہے؟ ارے جب اس کی بدبودار ہوا نکلی تو میرا معتقد ہو گیا، اور جب میری بدبودار ہوا نکلی تو غیر معتقد ہو گیا۔ تو جس کا عقیدہ دو بدبودار ہواؤں کے درمیان میں ہو تو ایسے مرید کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سامعین اکرام، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، نہ کسی کے عقیدت مند ہونے سے خوش ہوتے ہیں، نہ کسی کی بدگمانی اور بدعقیدگی سے ان کو ناراضی ہوتی ہے یا تنگی ہوتی ہے۔ اللہ کے دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتے ہیں، دنیا کی محبت سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اہل اللہ کے دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ حضرات دنیا مردار کے لیے فکر مند نہیں ہوتے۔ میرے پیر و مرشد حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر دل میں دنیا کی محبت ہو تو دل دنیا میں ہی پھنسا رہتا ہے، دنیا کی چیزوں کو اکٹھا کرنے کی دھن لگ جاتی ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آج کسی کے دل پر تو عورت نے قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کے دل پر دنیا کی محبت نے قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کا دل بیوی بچوں میں اٹکا ہوا ہے۔ کاش کہ اس دل پر اللہ کی محبت چھائی ہوئی ہوتی۔ سچا مسلمان وہی ہے جسے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو۔ قرآن کریم کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، دیندار بننے کے لیے دنیا کو دل سے نکالنا ہوگا۔ آپ کے دل میں جب دنیا کی محبت ہوگی تو سارے جہاں سے آپ مرعوب رہیں گے اور آخرت بھی خراب ہوگی، اور اگر آپ کے دل سے دنیا نکل جائے تو سارا جہاں آپ سے مرعوب ہوگا اور آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دنیا کی محبت سے نجات عطا فرمائے، آخرت کی محبت عطا فرمائے، اور اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جنہوں نے آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دی ہے۔
اور ان بندوں کی لسٹ سے اللہ تعالی ہمیں نکال دے جو دنیا کو دین کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ایسوں کا انجام سوائے خسارہ اور نقصان کا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے آغوش رحمت میں لے لے اور اپنے سائے رحمت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔